پہلا دور بادشاہ جلال الدین اکبر کا جو دور تھا تو اس میں وہ بڑا دیندار شخص تھا، نماز کی پابندی کرتا، جماعت کے ساتھ جا کر نماز پڑھتا۔ اب جس طرح اس کے دربار میں ہندو مذہب سے اور اس کے علاوہ جین مت مذہب، بدھ مت مذہب، دوسرے لوگ اس کے دربار میں آنا شروع ہو گئے، اب اس کی محفل، اس کا بیٹھنا اٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہوا، ہر ایک کی بات کو قبول کرتا، ہر ایک کی بات کو سنتا، تو اس نے محافل منعقد کرنا شروع کر دی جس میں علماء کو بلاتا، علماء کی آپس میں بحث اور مباحثہ ہوتا۔ اب جہاں پر علماء حق رہے ہیں وہیں پر علماء سو بھی موجود رہے ہیں، یعنی ہر طبقے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ہر طبقے میں برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کچھ لوگ جو اچھے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اس سارے طبقے کو اچھا ہی سمجھتے ہیں، اور بعض اوقات کسی طبقے میں کچھ لوگ برے ہوتے ہیں، ہم اس کی وجہ سے سارے طبقے کو ہی برا سمجھتے ہیں۔ اب عوام کی آپ مثال لے لیں، اب ساری عوام برابر تو نہیں ہوتی، سارے بندے برابر تو نہیں ہوتے، کچھ نیک ہوتے ہیں، کچھ بد ہوتے ہیں۔ علماء کی بات لے لیں، اب عالم دین جس نے دین کا علم حاصل کیا ہے وہ بھی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو اس دین سے دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی مقام اور مرتبہ دنیاوی منصب حاصل کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے، اور کچھ کا مقصد اس دین سے اللہ کی رضا ہوتا ہے، کچھ کا مقصد اس دین جو پڑا ہوا ہے اس کا مقصد اور اس کا مشن یہ ہوتا ہے کہ میں نے لوگوں تک صحیح طریقے سے اللہ کا دین پہنچانا ہے، خواہ پہلے کسی کی بات کا رد ہوتا ہو، خواہ کسی کی مخالفت ہوتی ہو، میں نے لوگوں کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی جو حقیقی تعلیمات ہیں میں نے وہ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے۔ اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو لوگوں سے ان کو واہ واہ سننے کے لیے، اب مثال کے طور پر ایسی مجالس، ایسی محافل ہوتی ہیں کہ جہاں پر فرقہ وارانہ ماحول پیدا کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر طعن و تشنیع ہوتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف غلط قسم کی زبان استعمال کی جاتی ہے۔ اب ایسے ماحول میں کوئی بندہ جائے گا، اس کو پتہ ہے کہ جب میں دوسرے فرقے کی مخالفت والی باتیں کروں گا تو پھر تو میرے اوپر نوٹ بھی نشاور ہوں گے، اور اگر میں ان کی اصلاح کرنا شروع کر دوں تو یہ تو ساتھ ہی چپ کر کے بیٹھ جائیں گے کہ یہ بندہ ہم نے تو اس کو چسکا لینے کے لیے بلایا ہوا تھا، ہمارے مطلب کی یہ بات کرے۔ تو ایسے لوگ آ کر جو عوام کے سامنے غلط باتیں ان کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو پیٹ ہے بس وہ بھر جائے، ہماری جو فیس ہے تقریر کی وہ ہمیں مل جائے، تو وہ علماء حق نہیں ہے جو امت میں تفرقہ ڈالنا، امت کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کس لیے؟ اپنے ذاتی مفاد کے لیے۔ اور کچھ بندے، کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ سامنے بیٹھے ہوئے بندے ہماری واہ واہ کریں یا نہ کریں، سامنے بیٹھے ہوئے بندے ہمیں ہدیہ دیں یا نہ دیں، یا ہمارا خطاب ختم ہونے پر جو انہوں نے میری خدمت کرنی ہے خواہ میری وہ خدمت نہ بھی کریں، لیکن مجھے رب تعالیٰ نے جو منصب دیا ہے، ڈیوٹی دی ہے، ذمہ داری دی ہے، میرا یہ کام ہے کہ میں ان تک حق بات پہنچاؤں۔ تو یہ ہر بندے کے اوپر بھی لازم ہے، عام بندے کے اوپر بھی، کہ ایسے علماء کو سنا جائے، ایسے علماء کی پہچان کی جائے، ایسے علماء کو تلاش کیا جائے کہ جو لوگوں کے درمیان محبت، غلط فہمیاں دور کرنا، جو غلط ہمارے اعمال ہیں ان کی اصلاح کرتے ہیں، ہماری اصلاح کرتے ہیں، اور لوگوں کو جوڑنے کی، امت کو ایک کرنے کی جو بات کرتے ہیں، ہمیں ایسے لوگوں کی طرف مائل ہونا چاہیے جو بات بھی حق کرے۔ اب اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امت کو جوڑنے کے چکر میں وہ ہر غلط بات کو بھی درست کہتا رہے۔ امت کی اصلاح، امت کو جوڑنا، اس کے لیے یہ لازم ہے ہمارے اندر جو غلط چیزیں ہیں وہ بھی بیان کی جائیں، کسی کے اندر جو غلط معاملہ شریعت کے خلاف ہے اس کو بھی بیان کیا جائے، پھر امت متحد ہوگی۔ اگر سب اپنی اپنی جہالت پر قائم رہیں گے تو پھر تو امت متحد نہیں ہو سکتی۔ تو علماء حق کی یہ حالت رہی ہے کہ وہ کسی بھی منصب، دنیاوی کسی بھی لالچ کی وجہ سے دین بیان نہیں کرتے رہے، لوگوں کی مرضی کا دین بیان نہیں کرتے رہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا بیان کیا دین بیان کرتے رہے۔